الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں اپنا دین سیکھیں کورس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم قصار السور میں سے سورہ العصر کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر بے شک انسان برے گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ سورہ مختصر ہونے کے باوجود بہت جامع ہے۔ اس میں کامیابی اور نقصان کے اسباب کو بیان کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، اللہ کے لیے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھائے، اور جب کسی چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، لیکن انسان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے، جیسے باپ کی قسم، جان کی قسم، بیٹے کی قسم، مدینہ کی قسم، کعبہ کی قسم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ والا فلیصمت۔ سن لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے باپوں کی قسمیں کھاؤ۔ جو قسم کھانا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ اللہ کی قسم کھائے یا چپ رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں زمانہ کی قسم کھائی، اور زمانہ جانتے ہیں کہ 3 طرح کا ہوتا ہے، جو گزر گیا، جو چل رہا ہے، اور جو آئے گا، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ گویا اللہ تعالیٰ زمانہ کی قسم کھاتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہے کہ دنیا کے سارے انسان گھاٹے میں تھے، گھاٹے میں ہیں، اور قیامت کے دن تک سارے انسان گھاٹے میں رہیں گے، چاہے وہ ارب پتی ہوں، چاہے وہ سائنسداں ہوں، چاہے وہ ملکوں کے منتری اور پریسیڈنٹ ہی کیوں نہ ہوں، گھاٹے میں تھے، گھاٹے میں ہیں اور گھاٹے میں رہیں گے۔ فائدہ میں کون ہے، کامیاب کون ہے؟ جنہوں نے اس سورہ کے اندر جو صفات بیان کیے گئے ہیں، 4 خوبیاں بیان کی گئی ہیں، ان 4 خوبیوں سے خود کو متصف کیا، وہی کامیاب ہیں۔ وہ خوبیاں کیا ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ 4 خوبیاں کیا کیا ہوئیں؟ ایمان، عمل صالح، حق کی وصیت اور صبر کی تلقین۔ جن میں یہ 4 خوبیاں پیدا ہو گئیں وہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ گویا ان آیات میں کامیاب لوگوں کے لیے 4 صفات بیان کر دیے گئے ہیں: ایمان، عمل، دعوت اور صبر۔ دوسرے لفظوں میں حق کی جانکاری، حق پر عمل، حق کی طرف دعوت، اور حق پر عمل کرنے اور حق کی طرف دعوت دینے میں اگر پریشانی آتی ہے تو صبر کرنا۔ سب سے پہلے حق کی جانکاری، اور یہ جانکاری 3 چیزوں کے علم کو شامل ہے: اللہ کا علم، رسول کا علم اور دین کا علم۔ اللہ کا علم یہ ہے کہ توحید کا علم حاصل کریں، شرک کو جانیں۔ رسول کا علم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کی مکی اور مدنی زندگی کو جانیں، آپ کے اخلاق کو جانیں، آپ کے کردار کو جانیں۔ اور دین کا علم کیا ہے؟ دین کے 3 مراتب ہیں: اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام کے ارکان کو جانیں، ایمان کے ارکان کو جانیں اور احسان کو جانیں۔ یہی 3 چیزیں ہیں جن کے بارے میں قبر میں بھی ہم سے سوال ہونے والا ہے: تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرے نبی
کون ہیں۔ ایمان کے بعد دوسرا مرتبہ آتا ہے عمل کا، اور عمل میں سب سے پہلے عبادات کا درجہ آتا ہے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، قربانی، نذر و نیاز، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی طرح عمل میں اخلاقیات کا بھی درجہ آتا ہے کہ ایک انسان اپنے کیریکٹر کو اچھا رکھے اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچائے۔ عمل میں معاملات بھی آتے ہیں، عمل میں سیاست کا بھی درجہ آتا ہے۔ اسلام ہمیں ان ساری چیزوں کی تفصیل سے جانکاری دیتا ہے۔ ایمان اور عمل کے بعد تیسرا مرتبہ آتا ہے حق کی طرف دعوت دینے کا، یا دین کی طرف لوگوں کو بلانے کا۔ یہ کام ہر مسلمان کے کرنے کا ہے۔ جب ہم دین کو جان جاتے ہیں، دین پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں، تو دین کی طرف بلانا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی تمہیں معلوم ہے تو دوسروں کو پہنچا دو۔ اور چوتھے نمبر پر دین سیکھنے میں، دین پر عمل کرنے میں اور دین کی طرف دعوت دینے میں اگر کسی طرح کی پریشانی آتی ہے تو اس پر صبر کیا جائے، کیونکہ آپ جب دوسروں کو ایک اللہ کی طرف بلائیں گے تو اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، اس لیے وہ برا بھلا کہیں گے، وہ پتھر پھینک سکتے ہیں، وہ کوس سکتے ہیں، آپ کو پریشانی اٹھانا پڑ سکتی ہے، راستے میں کانٹے بچھائے جا سکتے ہیں۔ اس لیے ایسی حالت میں آپ کو آپے سے باہر نہیں ہونا ہے، بلکہ صبر کرنا ہے، بردباری سے کام لینا ہے۔ تو سورہ العصر میں یہ 4 صفات بیان کیے گئے، ایمان، عمل، دعوت اور صبر۔ اللہ تعالیٰ ان 4 صفات کو ہمیں اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔